تعالیٰ نے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہر ایک قانون کی صحیح حکمت کا مکمل ادراک صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کیونکہ وہی ہے جو بلند حکمت والا ہے۔ قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ آیا ہے ان اللہ علیم حکیم، ان ربک علیم حکیم، ان اللہ کان علیم حکیما۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی مصالح و مفاد کی خاطر اپنی حکمت و دانائی سے جو حقوق دیے ہیں، انہی حقوق میں سے ایک وراثت میں بہن بیٹیوں کے حقوق بھی ہیں۔ آئیے موضوع پر بحث کرنے سے قبل دور جاہلیت اور دیگر مذاہب پر ایک قائرانہ نظر ڈالتے چلیے۔ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب کا قانون وراثت بہت ہی غیر عادلانہ اور غیر منصفانہ ہے۔ یہودیت میں صرف مردوں کو حصہ ملتا ہے اور بڑے بیٹے کو ڈبل دیا جاتا ہے، اور یہی حالت ہندو مت کی بھی ہے۔ حق تو یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں صرف نوجوان مردوں میں ترکہ تقسیم کر دیا جاتا تھا، جبکہ ضعیف، کمزور، یتیم، بچے، بوڑھے اور عورتوں کو وراثت کے حق سے محروم رکھا جاتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ عورتوں کو میراث سمجھ کر تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے انسانوں کے وضع کے لیے قانون کو توڑ پھینکا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ظلم و بربریت، ذلت و رسوائی اور اتیاچار کا کھلا عمل کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ عورتوں کو ایسے حقوق ادا کیے کہ آج تک کوئی قوم، کوئی مذہب فراہم نہیں کر سکا۔ قرآن کریم نے تو باقاعدہ وراثت میں ان کے حصے کی بات کی ہے۔ فرمان الہی ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ محترم حضرات، قرآن کریم جلدی جملہ ریپیٹ نہیں کرتا۔ یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا للرجال والنساء، لیکن نہیں، وہی جملہ جو مرد کے لیے استعمال ہوا عورت کے لیے بھی استعمال کر کے یہ بتانا چاہا ہے کہ جس طریقے سے مستقل حق ترکے میں مرد کا ہے، اسی طریقے سے عورت کا بھی ہے۔ اسی طرح سے یہاں نصیب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو لفظ نسب سے بنا ہے، جبکہ عربی زبان میں حصہ کے لیے حصتن کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ نصیب اس کا معنی ہوتا ہے گاڑنا، نصب کرنا، بلند کرنا۔ یعنی پتہ چلا کہ یہ حصہ اللہ رب العالمین نے متعین کر دیا ہے، نصب کر دیا ہے۔ آگے فرمایا مما قل منہ او کثر، مال چاہے کم ہو یا زیادہ سب کی تقسیم ہوگی۔ پھر فرمایا نصیبا مفروضا، یہ حصہ مفروض ہے۔ پتہ چلا انتقال وراثت جبری ہے، لازم ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے آیت میراث کے شروع میں فرمایا یوصیکم اللہ، اللہ رب العالمین تم کو وصیت کر رہا ہے۔ پتہ چلا کہ قانون وراثت اللہ رب العالمین کی وصیت ہے۔ یہی نہیں بلکہ آیت میراث کے نزول کا مقصد ہی وراثت میں بہن بیٹیوں اور عورتوں کا حق دلانا ہے، جیسا کہ آیت میراث کے سبب نزول سے پتہ چلتا ہے۔ اور آیت میراث کے اندر اللہ رب العالمین نے عورت ہی کے حق کو اصول قرار دیا ہے، جس سے وراثت میں بہن بیٹیوں کے حقوق کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ فرمان الہی ہے للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی لڑکے کا حصہ لڑکی کے ڈبل ہے، جبکہ ایسا کہنا اور مناسب یا صحیح معلوم ہو رہا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی کا حصہ لڑکے کے آدھا ہے، لڑکی کا حصہ لڑکے کے آدھا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے یہاں لڑکے کو ہائی لائٹ کیا ہے، لڑکی کو ہائی لائٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ میراث جو ہے اس کی جو پوری اصل بنیاد ہے یہ لڑکی ہے، عورت ہی ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے آیت میراث کے بعد بہت ہی پیاری بات کہی ہے، پھر ایک وعید سنائی ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العالمین
سکتی ہے نہ ہی زیادتی. اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جہیز یہ میراث کا بدل نہیں ہو سکتا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر بہن بیٹی کو حصہ نہیں دیا گیا تو گویا یہ اللہ رب العالمین کے حدود کو فاقنا ہوا, اس کی بلندیوں کو کراس کرنا ہوا. آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا, اور وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا, اللہ رب العالمین اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا, اور ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. یہی بڑی کامیابی ہے. محترم حضرات, یہ بھی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو وراثت کی صحیح تقسیم کرتے ہیں. اگلی آیت میں اس میں خیانت کرنے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے. فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا. ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کے حق سے تجاوز کر جائے گا, یعنی میراث کی صحیح تقسیم نہیں کرے گا, تو وہ نہ صرف جہنم کے اندر جائے گا بلکہ خالداً فیہا, اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اللہ اکبر. چاہے کوئی نمازی ہو, حاجی ہو, زکات دینے والا ہو, روزے دار ہو, تہجد گزار ہو, صحیح عقیدے والا ہی کیوں نہ ہو, اگر اس نے بہن بیٹیوں کے حق کو مان لیا اور باپ کے مر جانے کے بعد ترکے پر سانپ بن کر بیٹھ جاتا ہے, بے وعید اس کے لیے. اسی طرح سے یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, کہ اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جبکہ قرآن مجید کے اور کئی جگہ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ, یعنی کہہ لیجیے کہ وَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ کا استعمال ہوا, لیکن یہاں کہا گیا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. اس کی حکمت یہ ہے کہ جب ایک شخص بہن بیٹیوں کے مال کو ہڑپ لیتا ہے تو معاشرے کے اندر, سماج کے اندر بڑی فخر سے چلتا ہے, اور اپنے اس مال پر جو اپنی بہن کا حق تھا ہڑپا ہے, اس کی بہن کے حق پر حق جو ہے اس مال کو ہڑپنے کے بعد بڑے فخر سے چلتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم تو بہت بڑے سیٹ ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا یہاں تو عزیز ہو جاؤ, یہاں تو معزز ہو جاؤ, عزت پالو گے, لیکن وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ, آخرت میں رسوا کن عذاب ہے. اسی طرح ایک دوسری جگہ وراثت اور یتیموں کا مال کھانے والوں کے بارے میں فرمایا یأکلون فی بطونہم نارا, وہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور عنقریب دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے. اور فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. محترم حضرات, کسی کے مال پر ناحق قبضہ کر لینے والے کو قیامت کے دن 7 زمینوں کے بغیر توق پہنایا جائے گا. اسی طرح ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کی جاتی ہے, کیونکہ کسی کا مال کھانا اور ہڑپنا یہ حرام کام ہے. اسی طرح سے ایسے شخص کی قبول شدہ نیکیاں بھی قیامت کے دن برباد ہو جائیں گی, کیونکہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے. لہذا ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی, جیسا کہ اس طرح کی روایتیں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. محترم حضرات, اتنی ساری دلیلوں, تاکیدی حکم اور اتنی بھیانک وعید کے بعد کسی صاحب ایمان سے توقع امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس حکم سے غفلت برتے گا. آج ضرورت ہے علماء دین کو, ہماری جمعیت کو اس پر گفتگو کرنے کی اور ایک میٹنگ کے ذریعہ یہ عہد کرنے کی کہ ہم جہیز جیسی لعنت نہیں لیں گے, جہیز نہیں لیں گے, ہمیں نہیں چاہیے, لیکن وراثت کو ہڑپیں گے نہیں. اس طریقے سے جو یہ فریضہ اللہ رب العالمین کا ہے انجام دیا جا سکتا ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہی گئی اور سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.